اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں ہوں اویس اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MLT ود اویس۔ آج کا ویورز جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے HCV، ہیپاٹائٹس سی۔ ہیپاٹائٹس سی کیا ہوتا ہے، کس طرح یہ آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے، آپ کے جسم میں جا کے کیا کاز کرتا ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ ہماری مکمل معلومات آپ تک ڈیلیور ہو سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے یہ آپ کی باڈی میں انٹر کس طرح ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی جو ہے یہ ایک وائرس ہے، وائرل انفیکشن کاز کرتا ہے آپ کی باڈی میں اور ڈینجرس ہے، جان لیوا ہے۔ اگر آپ علاج نہیں کرتے تو اس سے آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی باڈی میں داخل کس طرح ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ آپ کی باڈی میں اس طرح داخل ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی انسان سے بھی اگر کوئی بلڈ لیا ہے، اگر کسی انسان کو خون کی ضرورت ہے، آپ اسے خون دیتے ہیں تو اگر آپ اس کی پراپر اسکریننگ نہیں کرتے تو وہ اس انسان میں منتقل ہو سکتا ہے۔ دوسرا اس کی وہ روٹ آف ٹرانسمیشن یہ ہوتی ہے، مطلب دوسرے انسان میں داخل ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کی نیڈل آپ نے استعمال کر لیا ہے، موسٹلی جو لوگ ڈرگز وغیرہ نشہ آور چیزیں لیتے ہیں، اپنے آپ کو انجیکشن لگاتے ہیں، جب وہ گروپ میں بیٹھ کے لگاتے ہیں، اگر ایک کو ہیپاٹائٹس سی ہو، وہی انفیکشن جو ہے وہ کسی دوسرے بندے نے لگایا ہو تو اس طرح بھی آپ کا ہیپاٹائٹس سی دوسرے بندے میں منتقل ہو سکتا ہے۔ تیسری وجوہات یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی آپریٹ کروایا ہے کسی ہاسپٹل میں سے، اس ہاسپٹل میں آپ سے پہلے اس طرح کا مریض آپریٹ ہوا ہے جس کو ہیپاٹائٹس سی تھا اور جتنے بھی انسٹرومنٹ آپریشن میں استعمال ہوئے ہیں وہ پراپر صحیح اسٹیلائز نہیں کیے گئے، ان کو پراپر آٹو کلیو میں اسٹیلائز نہیں کیا گیا، تو اس طرح بھی آپ کا ہیپاٹائٹس سی منتقل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ چوتھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ڈیورنگ سیکس بھی یہ سیکشولی بھی ٹرانسمیٹڈ ہے۔ چوتھی اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل کوئی اس طرح کا کر لیا ہے کہ آپ کو کہیں پہ کوئی کٹ لگ گیا ہے تو کیوں اس طرح کا بلڈ آپ کے اس کٹ کے ساتھ، جس طرح لیب میں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو لیب میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی باڈی میں کٹ لگ گیا ہے یا کوئی نیڈل آپ کو انجیکٹ ہو گئی ہے تو اس طرح بھی ٹرانسمیٹڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے سائن اینڈ سمپٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کے سائن اینڈ سمپٹم اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو 2 ویک سے لے کے 6 منتھ تک سمپٹم ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن 80% تک اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو سمپٹم اس کے کوئی بھی ظاہر نہیں ہوتے، آپ کو اس کی اسکریننگ ہی کروانی پڑتی ہے۔ اسکریننگ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیب میں جا کے ٹیسٹ کروائیں۔ ویسے سمپٹمز کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے سمپٹمز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو فیور ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ جو اس کے میجر سمپٹم ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اسٹمک میں درد ہوتا ہے کیونکہ یہ ہیپاٹائٹس ہے، ہیپاٹائٹس سی ہے تو یہ لیور میں جا کے لیور میں جا کے انفیکشن کاز کرتا ہے، تو جہاں پہ آپ کا لیور ہوتا ہے یہ وہاں پہ آپ کو پین بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی آنکھوں کے نیچے آپ کا کلر جو ہے وہ آہستہ آہستہ یلو ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی باڈی کا اسکن کا کلر جو ہے وہ بھی یلو ہو جائے گا۔ اب بندہ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا اور کیا سمپٹم ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا جگر ہوتا ہے یہ جگر میں جا کے آپ کے جگر میں جا کے لیور میں جا کے یہ انفیکشن کاز کرتا ہے، انفلیمیشن کرتا ہے، ہیپیٹومیگیلی ہو جاتی ہے، جگر کے اوپر چربی آ جاتی ہے، آپ کا جگر پراپر ورک نہیں کر رہا ہوتا۔ میں نے کچھ ویڈیوز جگر سے ریلیٹڈ لگائی ہوئی ہیں کہ اگر جگر پراپر کام کر نہیں رہا ہوتا تو اس میں کیا مسئلے ہو سکتے ہیں، کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں کہ جب جگر آپ کا پراپر کام نہ کر رہا ہو تو آپ کی ایک تو اسکن کا کلر یلو ہو جائے گا، آنکھوں کا نیچے کلر یلو ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو جہاں پہ آپ کا جگر باڈی میں پریزنٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو پین فیل ہوگا، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، آپ کچھ بھی کھائیں گے آپ کو وامٹنگ وغیرہ ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے ٹیسٹ کون سے کیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ کامن پھیلتا جا رہا ہے، بہت زیادہ پھیل گیا ہے انوائرمنٹ میں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر 6 منتھ کے بعد اپنی اسکریننگ کروا لیا کریں کہ کوئی ہیپاٹائٹس بی یا سی تو نہیں ہوا۔ تو یہ جو ہے
اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سمپلی ہوتے ہیں. آپ لیب میں جائیں, جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ICT میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں ہیپاٹائٹس سی کے اگینسٹ جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں وہ ٹیسٹ ہوتا ہے لیب میں. ایزیلی تقریباً 400 to 500 کا ہوگا. آپ ایزیلی لیب میں جا کے کروا سکتے ہیں. کوئی رینڈم کوئی فاسٹنگ ضرورت نہیں ہوتا, کسی بھی ٹائم جائیں, جا کے لیب میں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا ICT میتھڈ پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے بعد ELISA ہوتا ہے, ELISA بھی کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کا PCR بھی کیا جاتا ہے. PCR میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی باڈی میں اگر آپ ہیپاٹائٹس سی ہوا تھا, اس نے انفیکشن کاز کیا تھا. انفیکشن کے بعد سم ٹائم اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ڈیفینس سسٹم کافی اسٹرانگ ہوتا ہے. ان کا ڈیفینس سسٹم اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں PCR کے جب PCR آپ کرتے ہیں, لائک کسی کا ICT میتھڈ پازیٹیو آ جاتا ہے, تو جب اس کا PCR کرتے ہیں تو وہ ناٹ ڈیٹیکٹیڈ آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے جسم میں ہیپاٹائٹس سی نے اپنا اٹیک کیا تھا. اس کے جسم نے ہیپاٹائٹس سی کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنا دی تھی اور اس نے اس اینٹیجن, اس وائرس کو ختم کر کے جسم سے باہر نکال دیا تھا. اب اس کی باڈی میں ہیپاٹائٹس سی کے اگینسٹ اینٹی باڈیز پریزنٹ ہیں. تو اس ٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنفرم ہو جائے آیا کہ آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز بنی ہیں یا نہیں بنی. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ٹیسٹ کسی بھی لیب سے کروائیں. لیب سے کروانے کے بعد آپ نے PCR کروانا ہے. اگر پازیٹیو آ جاتا ہے ڈیوائس میتھڈ پہ تو آپ نے PCR کروانا ہے. PCR کروانے کے بعد آپ کسی بھی اپنی ڈسٹرکٹ کی جو بڑی ہاسپٹل ہوتی ہے گورنمنٹ کی, اس میں چلے جائیں. وہاں پہ پورے پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کی میڈیسن فری ملتی ہیں, اور کچھ ایسے ہاسپٹلز ہیں جن میں ٹیسٹ بھی فری کیا جاتا ہے. ویورز یہ تھا ہیپاٹائٹس سی کے متعلق. جتنی بھی ویڈیو تھی آپ تک مکمل ڈیلیور کر دی گئی ہے. ویڈیو اگر آپ کو ہماری اچھی لگی ہے تو شیئر کریں, لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ انفارمیشن ڈیلیور ہو سکے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کوئی کوسچن ہو کمنٹس باکس میں آپ کوسچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آئی ہوپ میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے میں آپ کو رسپانس دے سکوں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے لیے حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.